بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے ہیں ملک پاکستان کے جو حالات بنے ہوئے ہیں. جس طرح پچھلے جمعے ممکنہ جنگ کی صورتحال تھی، اس حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی توجہ کی نظر کی تھی. ابھی چونکہ تھوڑی بہت جنگ آپس کے اندر ہو چکی ہے، اس حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کی توجہ کی نظر کروں گا. آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 44 اور 45 تلاوت کی ہے. اس کے تحت اللہ جل شانہ نے جنگ کی حالت کے اندر چند نکات مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان نکات پر عمل کرو گے تو دنیا آخرت کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اس صورت کے اندر اگر ابتدا میں دیکھا جائے، اللہ جل شانہ اس سورۃ الانفال کے اندر جنگ اور صلح کے احکام بیان فرما رہے ہیں. ان آیات سے قبل 4-5 اصول اللہ جل شانہ نے اور بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میں اگر دیکھا جائے تو ایک چیز ہے کہ انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے. پھر اس کے تحت اللہ جل شانہ نے کچھ مزید اور باتیں ارشاد فرمائی ہیں. شریعت کے اندر جنگ کا مطالبہ اور آزمائش کو طلب کرنا کہ دشمن سے ہماری ٹکر ہو، دشمن سے ہماری ملاقات ہو، یہ جنگ کا مطالبہ ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ ملاقات کی تمنا نہ کرو، صلی اللہ العافیہ، اللہ جل شانہ سے عافیت طلب کرو. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے دین، جان، مال، اولاد کے اندر اللہ جل شانہ سے عافیت کا مطالبہ کرے. اس لیے کہ عافیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جس بندے کو اللہ جل شانہ عافیت عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے. لیکن جب دشمن گھٹیا حرکت شروع کر دے، جب دشمن تمہاری اوپر حملہ کر دے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارے ساتھ کفار، تمہارے ساتھ مشرکین، کوئی بھی تمہارا دشمن گروہ بنا کر تمہارے اوپر حملہ کر دیتا ہے، تمہاری ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، پھر اللہ جل شانہ کا حکم ہے فاثبتوا، جم جاؤ، ثابت قدم رہو. اس لیے کہ شریعت کے اندر جنگ سے پیٹ پھیرنا، جنگ سے بھاگنا، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، جب تمہارا دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو، دشمن سے مقابلہ ہو، پھر تم پیٹ پھیر کر مت بھاگا کرو. تو فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، جم جانا ہے. قرآن کریم کے اندر اگر دیگر مقامات پر غور کیا جائے تو حضرت طالوت کا جب جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، یہ تعداد کے اندر تھوڑے ہیں، وہ تعداد کے اندر زیادہ ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں،
تعداد یہ انسانوں کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ، وہ جیت جائیں گے، ہماری تعداد کم، ہمارا ہار کا سامنا ہوگا۔ یہ صرف انسانوں کے ذہن کے تصور کی باتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ کے سامنے تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے کئی ایک ایسے واقعات رونما فرمائے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو بہت ساری قلیل جماعتیں، تھوڑی تعداد والی جماعتیں بہت سی تعداد پر غالب آ جاتی ہیں۔ اس طرح غزوہ بدر ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مشرکین کی کفار کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے فتح نصیب فرمائی۔ ادھر بھی جس واقعے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ حضرت طالوت کے پاس لشکر تھوڑا ہے، جالوت کا لشکر زیادہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ لیکن انہوں نے بھی کیا دعا فرمائی تھی؟ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ جب جالوت اور اس کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا، آپس کے اندر مقابلہ شروع ہونے لگا، تو انہوں نے اللہ جل شانہ سے یہی دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو بھی یہی فرمایا، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی کے ساتھ مقابلہ ہو، جب تمہاری دشمن کے ساتھ ٹکر ہو، فثبتوا، تو تم نے جم جانا ہے، پھر تم نے پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے بلکہ ثابت قدم رہنا ہے۔ تو یہ پہلی بات اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر ایسی صورتحال بن جائے پھر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، پھر تم نے جم جانا ہے، پھر پیٹ نہیں پھیرنی، پھر دلیری دکھانی ہے، سستی نہیں کرنی، پھر ڈھیلا نہیں پڑنا، بزدل نہیں بننا، کمزور نہیں بننا، بلکہ جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ فَاصْبِرُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس کے ضمن میں جو باتیں ارشاد ہوئی وہ باتیں کون سی؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ذکر ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی تحدید نہیں ہے۔ نمازیں ہیں دن میں 5 پڑھو، روزے ہیں 1 مہینے کے روزے رکھو، حج ہے زندگی میں 1 مرتبہ کرنا ہے۔ دیگر ایسی عبادات ہیں کہ جن کے اندر تحدید ہے، کوئی حد مقرر کی گئی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ذکر کا جہاں بھی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ایک پھر ذکر ہوتا ہے لسانی، زبان سے ذکر کرنا، بندہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کلمے کا ورد ہو رہا ہے، تیسرے کلمے کا ورد ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، یہ سارے کے سارے لسانی ذکر ہیں۔ ان اذکار کو بھی کیا جائے، لیکن ایک ذکر ایسا ہوتا ہے جو قلب سے ہوتا ہے، جو دھیان سے ہوتا ہے، ہر وقت اللہ جل شانہ کا دھیان بندے کو نصیب ہو جائے، دل ہمیشہ اللہ کی طرف ہو، تو اسے ذکر قلبی کہتے ہیں۔ زبان نہیں ہل رہی لیکن اللہ جل شانہ کا دھیان دل کے اندر ہے، تو فرمایا یہ جب اذکار کرے گا، انسان ذکر کرے گا اور کثرت سے کرے گا۔ اور یاد رکھیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے انسانوں کے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو جو اللہ کا ذکر ہے اس کی وجہ سے دل بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور جب دل مضبوط ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، پھر جو تمام اعصاب ہیں، پھر جو تمام اعضاء ہیں، یہ بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس طاقت ہے، بظاہر اس کے اعضاء مضبوط ہیں لیکن دل مضبوط نہیں ہے، دل کمزور ہے، تو وہ لڑائی کے وقت بھاگ جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر جتنا اخلاص کے ساتھ کرو گے دل اتنا مضبوط ہو جائے گا۔ دل مضبوط ہوگا تو پھر اعضاء جو ہیں ان کی مضبوطی بھی تمہارے کام آئے گی، پھر تم ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، بعض اوقات جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو
تو شریعت نے یہ بھی کہا کہ شور شرابہ مت کرو بلکہ خاموش رہو۔ شریعت کے اندر دیکھا جائے اللہ جل شانہ کو 3 مواقع پر خاموشی بہت پسند ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے خاموش رہو، اسے غور سے سنو۔ اللہ جل شانہ نام پارے ہی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اعراف کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی جب تم تلاوت کرو تو ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے مت پڑھو، ایسے نہ ہو کہ تم بلند آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے ہو۔ اب اس پر تلاوت سننا واجب، لیکن یہ اور کاموں کے اندر مشغول ہے، اپنی باتوں کے اندر مشغول ہے تو تمہیں اس کا گناہ ملے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے فرمایا کہ قرآن کریم کو ایسی آواز میں پڑھا جائے، نہ بہت بلند آواز ہو نہ بہت پست ہو۔ اور اسی طرح بجنے پر دیکھا جائے کہ میرے سامنے کیسے لوگ بیٹھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ اگر وہ تلاوت سننے کا شوق رکھتے ہیں پھر بندہ بلا شبہ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے، لیکن جب سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو سننے کا شوق نہیں رکھتے، وہ اور کاموں کے اندر مشغول ہیں، تو پھر فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ تو یہاں پر خاموشی جب تلاوت قرآن کریم بلند آواز سے ہو رہی ہے، اب اس بندے کو چاہیے قرآن کریم سنے، خاموش رہے۔ اسی طرح فرمایا یوم الزحف، جب جنگ کا دن ہو تو وہاں پر بھی خاموشی بہتر ہوتی ہے، شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جنازے کے وقت جب تم جنازے کے ساتھ جا رہے ہو تو اس وقت خاموش رہو، خاموشی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذکر اذکار بندہ کر سکتا ہے، لیکن ذکر کے متعلق ہی بات کی وجہ سے میں بات کو ادھر لے گیا۔ ذکر کے اندر آتا ہے خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر ہوگا جو پست آواز کے ساتھ کیا جائے۔ لہذا جب جنازے کے ساتھ چل رہے ہو پست آواز کے اندر ذکر اذکار کیے جائیں، بلند آواز سے ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ پھر نعرہ بازی، نعرہ لگا کر ذکر کرنا، اس کی بھی کوئی شریعت کے اندر جواز نہیں ملتا، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہمارا دستور نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ ذکر کیا جائے اور جنازے کے ساتھ بندہ خاموشی کے ساتھ چلا جائے۔ تو دوسری چیز جو ارشاد فرمائی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس کی وجہ سے تمہارا دل مضبوط ہوگا، تم دشمن کے سامنے ثابت قدم رہو گے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ مومن ہے، جو بندہ مسلمان ہے، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسے چاہیے کہ کسی حال کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کو نہ چھوڑے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول دے دے اسے تم لے لو، اور جس سے منع کرنے اس سے تم رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ دیگر ایسی آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، لیکن سورہ نساء کو دیکھا جائے اس کے اندر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، جو تمہارا امیر لشکر ہے، لشکر کا امیر ہے، اس کی اطاعت بھی تمہارے ذمہ ہے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن امیر کی اطاعت، امیر لشکر کی اطاعت اس وقت تک ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکم دے۔ اس لیے اگر قرآن و سنت کے مطابق وہ بتا رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے، تم نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن جب وہ قرآن و سنت کو چھوڑ دے، تمہیں ایسا حکم دے دے جو قرآن و سنت کے اندر جائز نہ ہو، پھر تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، پھر شریعت کہتے ہیں فلا سمع ولا طاعۃ، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، نہیں اس کی بات کی اطاعت کی جائے گی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر وہاں پر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ایک استاد ہے، اس کا ادب ضروری، والدین ہیں ان کا ادب ضروری،
اسی طرح امیر لشکر ہے اس کا ادب ضروری، پیر ہے اس کا ادب ضروری، بڑا ہے اس کا ادب ضروری، لیکن کب تک؟ جب تک یہ شریعت کے مطابق حکم دے۔ اگر شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی جہاں پر نافرمانی ہو رہی ہو پھر وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ تو تیسرا نقطہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے تحت دیگر آیات کو ملایا تو پتہ چلا امیر لشکر کی اطاعت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب تک وہ قرآن و سنت کا پابند رہے، قرآن و سنت کے مطابق حکم دے۔ اسی طرح پھر چوتھا حکم ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کی اختلافات کو ختم کر دو، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو آپسی جتنے اختلافات ہیں، چاہے زمینی اختلافات ہیں، گھریلو اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، انہیں بالائے طاق رکھ کر ملک پاکستان کا سوچا جائے، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہوں، ہماری آواز ان کی آواز کے ساتھ ہو، اس کو مذاق نہ بنایا جائے، لطیفے نہ بنائے جائیں، ایسی قسم کی ویڈیوز نہ بنائی جائیں کہ جس کی وجہ سے جنگ ایک تماشا بن کر رہ جائے، بلکہ